الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیں ہماری جو بات ہو رہی گھروں کی اصلاح، دیکھیں گھروں کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ شادی کریں لڑکی لڑکے کی تو دینداری کی بنیاد پہ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے خاندان برادری سے باہر رشتہ ہی نہیں کرتے، چاہے کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ ہماری غلطی ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی نے اپنی پھوپھی ذات کا رشتہ اپنے غلام زید بن حارثہ سے کیا تھا، اور زینب بنت جحش کا رشتہ کیا، تو یہ قریشی خاندان ہاشمی کا رشتہ آزاد کردہ غلام سے کیا کر کے انہوں نے مسائل قائم کر دی۔ تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ ہماری برادری کا نہیں ہے، ہمارے قوم کا نہیں ہے، دینداری دیکھیں، تقوی دیکھیں، پرہیزگاری دیکھیں۔ اکثر ہم نیک سے نیک رشتے نے جو ہے نا وہ چھوڑ دیتے ہیں، ہماری برادری کے نہیں ہے، اور دیندار نہیں بھی ہوتے، نمازی نہیں بھی ہوتے، عقیدے والے نہیں بھی ہوتے، تو کر رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے برادری کے۔ تو یہ بڑی ایک غلطی ہے لوگوں کی۔ آپ دین کو ترجیح دیں، چاہے وہ اپنی برادری کا ہے چاہے وہ آپ کی برادری کا نہیں ہے، دینداری کو ترجیح دیں۔ دیکھیں اسلام میں صرف نکاح کے لیے اسلام شرط ہے، جیسے اور حضرت بلال کا رشتہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بہن کا رشتہ ہوا ان کا، تو حضرت بلال کا دیکھیں، اور وہ کس قبیلے کا تھے، کس خاندان کے تھے، ان کا تو کوئی پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو غلام تھے۔ تو صحابہ نے اپنی بہنوں کے رشتے ان سے کیے جو غلام تھے۔ دیکھیں اسلام میں دوسری چیز یہ ہے کہ اسلام میں کفو کا معنی یہ ہے کہ دونوں مسلمان دیندار ہو، یہ نہیں ہے کہ یہ ہماری برادری کا نہیں ہے، یہ ویسے ہے، یہ ایسے نہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے دیکھیں یہ ایک اور بات ہے کہ تقریباً ایک ماحول میں رہتے ہوئے بعض کا لڑکی بہت اچھے ماحول میں رہتی ہے، لڑکا عام ماحول میں، تو رشتہ نہیں چل سکتا۔ تو یہ بھی دیکھ لیا کریں، کفو ہونا چاہیے، پہلے دیکھیں کہ لڑکا لڑکی آپس میں کفو بھی ہے ان کے ساتھ کہ نہیں، کفو والا معاملہ۔ الگ الگ ماحول میں ہوتے ہیں تو ان کا چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے بعض کا، تو یہ پہلے دیکھا کریں، کیونکہ اسلام کے اندر خاندان کا تو کوئی معیار نہیں ہے، صرف تقوی ایمان کا معیار ہے۔ دوسرا، ماں باپ کو زبردستی شادی نہیں کرنی چاہیے لڑکے لڑکی کی، پوچھ لینا چاہیے، رضامندی ہونی چاہیے۔ یہ بھی ایک وجہ بن جاتی ہے گھر نہ چلنے سے، رشتہ نہیں چلتا، پسند ہی نہیں ہوتی، پسند کا شریعت نے بڑا خیال رکھا ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ نکاح کی نظر سے ایک دوسرے کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں محبت ڈال دے۔ تو لڑکی لڑکے کی کبھی زبردستی شادی نہ کریں، اس سے بھی گھروں کا ماحول خراب ہوتا ہے، گھر نہیں چل سکتا، طلاق خلا ہو جاتی، رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب پہلے ایک دفعہ دکھا لیا کریں، کوئی یہ بے شرمی کی بات نہیں ہے۔ جو لوگ غیر محرم ہوتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس نے زندگی گزارنی ہے اس کو دکھاتے ہی نہیں ہے۔ اب دکھانے کی کوئی بھی جائز صورت آپ بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح نکاح کے لیے نبی علیہ السلام نے کہا کہ زبردستی نکاح کو ختم کر دیا۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے زبردستی کے نکاح کو ختم کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ نکاح کے لیے دینداری اخلاق دیکھیں، اور نبی علیہ السلام نے کہا نیک بیوی خوش بختی کی علامت۔ اب اگر شادی ہو گئی ہے، دونوں ایک دوسرے کی تربیت کریں، دونوں ایک دوسرے کی تربیت کریں، دونوں ایک دوسرے کو سمجھیں اور درگزر کریں۔ ہو جاتا ہے کبھی اختلاف ہو جاتا ہے، تو دونوں ایک دوسرے کو درگزر کریں۔ اختلاف اگر ہو جاتا ہے دونوں ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھیں۔ اگر آپ دونوں ایک دوسرے کے مزاج کو نہیں سمجھتے تو پھر گھر برباد ہوتے ہیں، اس سے گھروں میں مسائل ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں۔ اگر کہیں پہ شوہر غصے میں ہو، بیوی درگزر کر دے، اگر بیوی غصے میں ہو تو شوہر درگزر کرے، اگر شوہر کو بیوی کو کوئی بات اچھی نہیں لگ رہی تو کوئی اچھی بات سوچ لے، اچھی بات بھی تو اس میں ہوگی۔ اسی طرح بیوی بھی ایسے ہی کرے، شوہر بھی ایسے ہی کرے۔ اگر دونوں کو ایک دوسرے کی بات کوئی بری لگ رہی ہے، وہ عادتیں بری لگ رہی ہے، تو کوئی اچھی عادت سوچ لیں، اچھی عادت بھی تو ہو سکتی ہے کسی میں۔ تو اس سے نرمی سے، درگزر سے گھروں میں جو اختلافات ہوتے ہیں اس کا کافی جو ہے نا یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے نرمی سے۔ تو نرمی اچھی چیز ہے، آپ نرمی سے پیش آئیں، سختی کی بجائے، سختی سے بعض کا معاملے خراب ہوتے ہیں۔ تو یہ گھروں کی اصلاح میں یہ ہماری چند اہم باتیں کر رہے ہیں، اہم جو لوگ اس کو اگر ملحوظ خاطر رکھیں تو گھروں کی اصلاح ہو سکتی ہے۔